بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ الدین، قرضے کی زکوٰۃ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قرضے کی زکوٰۃ۔ چونکہ انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ لوگوں سے امداد حاصل کرنی پڑتی ہے، یعنی انسان کسی سے پیسہ لیتا ہے یا کسی کو پیسہ دیتا ہے، اس اعتبار سے معاونت بھی ہو جاتی ہے، لیکن معاونت کے ساتھ ساتھ نئے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے قرضوں کی زکوٰۃ، یعنی جو ہم قرضہ دیتے ہیں کسی کو یا کسی سے قرضہ لیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے دائرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے الدین بالنسبت لاداء الزکوٰۃ، ادا الزکا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، لاداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، بالنسبت لاداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نسبت سے، الدین ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، قرضے کی تقسیم، قرضہ منقسم ہوتا ہے تین قسموں میں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے قرضہ تین نوعیت کا ہوتا ہے، تین قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم دین قوی، مضبوط دین، مضبوط قرض۔ نمبر دو دین متوسط، درمیانہ دین، درمیانہ قرض۔ دین ضعیف، کمزور قرض۔ یہ تو اصطلاحات ہیں، اصطلاحات کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک ہم اس اصطلاحات کو صحیح سے نہ سمجھیں۔ الدین القوی، قوی قرضہ، ہوا بدل القرض، یہ دراصل قرضے کا بدل ہے۔ وبدل مال التجارہ، اور تجارت کے مال کا بدل ہے، یعنی کہ جو ہم نے کسی کے پاس کسی کو پیسہ دیا تو ہم نے قرض پر دیا ہے پیسہ، تو وہ جو پیسہ ہم نے کسی کو دیا ہے گویا کہ وہ پیسہ ہمارا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں قرضے کا بدل، یعنی جو وہ قرضہ واپس چکائے گا تو قرضے کا بدل ہوا۔ اس اعتبار سے یہ دین قوی ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ ہمارا اس شخص کے پاس موجود ہے۔ وبدل مال التجارتی، اسی طرح تجارت کے مال کا بدل، لوگوں نے ہماری دکان سے مال لیا، کسٹمر نے ہمارے پاس سے مال لیا، اس کے پاس ہمارا 40,000 50,000 روپے جمع ہو گیا، تو یہ مال تجارت کا بدل ہے، مال تجارت کا پیسہ ہے، تو یہ بھی دین قوی ہے۔ اذا کان المدیون معترفا بالدین، جب کہ قرض خواہ یعنی جس پر قرضہ ہے، معترفا بالدین، وہ قرضے کا اعتراف کر رہا ہے۔ اذا کان المدیون معترفا بالدین، جب کہ قرض خواہ یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، جس نے ہمارے پاس سے مال لیا ہے، جب کہ وہ اس قرضے کا اقرار کر رہا ہے، وَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں حضور ہم نے آپ سے اتنے پیسے لیے ہیں، ہاں ہم نے آپ سے اتنا مال لیا ہے، اس کا بدل اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ ہمارے پاس آپ کے ہیں، تو یہ دین قوی ہے۔ قضا اذا کان المدیون جاہدن، اسی طریقے سے اگر قرض لینے والا جاہدن منکر ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے آپ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، وَلَكِنَّ الدَّائِنُ، لیکن دینے والا یعنی دکاندار یا جس نے اس کو لون دیا ہے، یقدر علی اقامت البینہ، وہ
बैयना खड़ा करने पर कादिर है, यानी दलील पेश करने पर कादिर है। अलल मदयूनिल जाहिद, मुनकिर जाहिद के खिलाफ, मुनकिर कर्ज खाह के खिलाफ, यानी जिसने हमारे पास से कर्जा लिया है वो अगरचे इनकार कर रहा है लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास गवाह मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फलां ने फलां दिन इतने पैसे लिए हैं और उनके दस्तखत मौजूद हैं और हम इस बात के गवाह हैं। तो ये भी गोया कि इनकार नहीं है, ये भी इकरार के बराबर है। वो अगरचि खुद इनकार कर रहा है लेकिन हमारे पास दलाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से वो हमारा पैसा नहीं खा सकता है। फ़इज़ा कानत दैनो कवियन, तो ऊपर इसकी तारीफ हुई, वजाहत हुई कि दैन कवि कहते किसको हैं। फ़इज़ा कानत दैनो कवियन, अब जब कर्जा कवि है यानी देने कवि है, वजब अलद्दाइन, तो पैसा देने वाले पर वाजिब है, कर्ज देने वाले पर वाजिब है, अन युखरिजा ज़कात दैन, कि वो कर्जे की ज़कात निकाले, इज़ा कबज़ा अर्बईन दिरहमन, जब वो उसमें से 40 दिरहम पर कब्जा करे, यानी पांचवें हिस्से पर कब्जा करे उस पैसे में से। फ़कुल्लमा कबज़ा अर्बईना अखरजा दिरहमन वाहिदन फी ज़काती, जब जब भी वो उसका पांचवा हिस्सा उस पर कब्जा करेगा तो हर वक्त एक एक दिरहम निकालेगा। क्योंकि इमाम साहब के नज़दीक मामला ये है कि जो एक हद है, पांचवा हिस्सा जो है, पांचवा हिस्सा अगर किसी शख्स के पास आ रहा है माल के निसाब होने के बाद, तो उस पांचवें हिस्से पर यानी 40 दिरहमों पर एक दिरहम देना है और बीच में कुछ भी नहीं, यानी 39 दिरहम पर कुछ नहीं, 30 दिरहम पर कुछ नहीं। तो इमाम साहब के नज़दीक मामला ये होगा कि जब 40 दिरहम उस कर्जे में से वापस आ गए तो एक दिरहम देगा, अब नए 40 दिरहम आ गए, एक दिरहम अदा करेगा, इस तरीके से अदा करेगा। लिहाजा ला यजिब अलैहि, नहीं वाजिब है उस पर इखराज शैइन, कोई कुछ भी निकालना, इज़ा कबज़ा अकल्ल मिन अर्बईना दिरहमन, अगर वो कब्जा करे 40 से कम दिरहमों पर, इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। तो ये जो मसला है इसकी बुनियाद ऊपर जो इससे मसला गुजरा कि जब निसाब के बाद किसी शख्स के पास फिर से माल आ जाए तो उस माल का जब तक निसाब के पांचवें हिस्से के बकदर ना आ जाए तब तक उस पर मजीद ज़कात नहीं है। जब पांचवा हिस्सा आ गया यानी 40 दिरहम, तो उस पर एक दिरहम देना है। इसी बुनियाद पर यहाँ भी मसले में इख्तिलाफ हुआ। गोया कि जहाँ उसूल में इख्तिलाफ हो वहाँ जो उससे शाखें निकलेंगी, उससे ज़ैली मसाइल निकलेंगे, उनमें इसी तरीके का इख्तिलाफ होगा। लेकिन वहाँ आप ये पढ़ चुके हैं कि इस बात पर फतवा नहीं है, बल्कि फतवा साहिबैन के कौल पर है कि निसाब मुकम्मल होने के बाद जितना भी माल किसी शख्स के पास आ जाए उस सब की ज़कात निकाली जाएगी, चाहे वो निसाब का खुमुस हो, चाहे वो उससे कम हो, चाहे उससे ज़्यादा हो। वक़ाल अल इमामानी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह व मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तजिबु ज़कातु फिल मकबूज़ मिनद दैन, जिस दैन पर कब्जा हो जाए, जो कर्जा हासिल हो जाए, तजिबु ज़कातु, उस पर ज़कात वाजिब है। कलीलन कानल मकबूज़ औ कसीरन, चाहे वो कब्जा, चाहे वो मकबूजा शय, मकबूजा माल, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, फर्क क्या है। यु तबरुल हौलानुल हौल, सिर्फ एतबार है उन शराइत का जो शराइत ऊपर गुजरी। यु तबरु हौलानुल हौली फिद्दैनिल कवी,
من الوقت الذی ملکن نصابہ یعتبر حولان الحول، حولان حول یعنی اس میں سال کا اعتبار کب سے ہوگا؟ کیا قبضے کے وقت سے ہوگا جب ہم نے قرضہ واپس لیا، یا اس وقت سے جس وقت سے ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں نہیں، جب ہم صاحب نصاب ہوئے اس کے بعد ہی سے سال کا گزرنا مانا جائے گا، درمیان میں پیسہ آتا رہا جاتا رہا تو قرضہ جو ہم نے دیا ہے یہ قرضہ بہرحال شمار ہوگا، یعنی یہ پازیٹیو سائیڈ میں شمار ہوگا، گویا کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یعتبر حولان الحولی، سال کے گزرنے کا اعتبار ہوگا، فی الدین القوی، قوی قرضے میں، من الوقت الذی، اس وقت سے، ملکن نصابہ، جب وہ نصاب کا مالک ہوا تھا، لا من الوقت الذی، نہ کہ اس وقت سے، الذی قبض فیہ الدین، جب اس نے قرضے پر قبضہ کیا، فتجب الزکوٰۃ، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی، عن الاعوام الماضیہ، گزرے ہوئے سالوں کی بھی، ولیکن، لیکن، لا یلزمہ الاداء، البتہ ادائیگی اس پر لازم نہیں ہے، الا بعد القبض، مگر اس مال پر قبضہ کرنے کے بعد۔ اس کی مثال ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دن 1,00,000 روپے آ گیا اور ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، گویا کہ ہم صاحب نصاب ہو گئے۔ اس دن ہم نے تاریخ لکھ کر کے رکھ دی، فلاں دن ہم صاحب نصاب ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو ضرورت پڑی امداد کی، ہم نے اس میں سے 50,000 روپے ان کو دے دیے، چونکہ صاحب نصاب ہم فلاں تاریخ کو ہوئے تھے اور ہم نے 50,000 روپے ان کو دے دیے۔ اب جب 1 سال ہو گیا، اس 1 سال کے دوران جو ہمارے پاس 50,000 روپے تھا اس میں سے 20,000 روپے خرچ ہوئے، اب ہمارے پاس بچ گئے 30، اور ہمیں ساتھی کے پاس 50,000 روپے ہیں، ابھی تک اس نے واپس نہیں کیے ہیں، تو وہ 50,000 شمار ہوں گے، لہذا 50 اور 30 ہو گئے 80,000، سال گزرنے پر ہمیں 80,000 روپے کی زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ ہمارا ساتھی اس قرضے کا اعتراف کر رہا ہے، یا ہو سکتا اس نے 50,000 کا مال لیا ہو ہم سے، اس صورت میں بھی وہ اس کا معترف ہے، لہٰذا وہ پیسہ ہمارا موجود ہے، محفوظ ہے، ہمیں اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم اسی وقت ادا کریں، تو 30,000 کی ہم اسی وقت ادا کر دیں گے، جو 50,000 ان کے پاس ہیں وہ جب وہ لے لیں گے تب ادا کر دیں گے۔ اب ہوا ایسا کہ انہوں نے اس سال نہیں دیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، لیکن انہیں بھی اعتراف ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس ہے۔ اس دوران ہمارے پاس مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس مال میں اس 50,000 روپے کا حساب کرنا ہے، اور ان 50,000 کی زکوٰۃ فوراً ادائیگی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے 50,000 ہمیں دے دیے، مان لیجئے انہوں نے 3 سال بعد 50,000 روپے دے دیے، تو اس وقت ہمیں اس مال کی 3 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گویا کہ وہ اس کو کہتے ہیں دین قوی، گویا کہ یہ ایسا مال ہے جو دوسرے کے پاس ہے اور وہ شخص اس کا معترف ہے کہ ہاں ہمارے پاس آپ کا قرضہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، تو یہ پیسہ موجود کے برابر ہے، اس کو کہتے ہیں دین قوی۔ تو دین قوی کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہے، چاہے اس پر کتنے سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔